تو ناظرین، آج ہماری گفتگو جو ہے اللہ کی نعمت کے بارے میں ہے کہ انجان شخص سے آن لائن بات کرنے کا کیا حکم ہے، قصر نماز قضا کرنے پہ گناہ پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونحمده علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں علی والے پروٹیکشن کی جانب سے راہ نجات کے عنوان سے یہ ایپیسوڈ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ سے ہم گفتگو کریں گے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ ماشاءاللہ سے آپ ہماری ویڈیو کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں اور آپ کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ اور ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا جس کا جو ہے جواب بھی آپ کمنٹس باکس میں دے سکتے ہیں۔ کہ جو نعمت جو ہے پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اگر بندہ شکران نعمت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پروردگار عالم کی توفیق حاصل نہیں ہے۔ ہماری کمی کیا ہے کہ آج جو ہم اس دنیا میں مطمئن نہیں ہیں اور اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں جو اس نے ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بے انتہا نعمتیں دیا تو ہے، مگر ہماری نظر جو ہے ان چیزوں پہ ہوتی ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا نہیں کیا ہے۔ کبھی ہم ان چیزوں کی طرف جو ہے نظر نہیں اٹھاتے کہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہم ہمیشہ جو ہے ان نعمتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو خدا نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ ہم مثال کے طور پہ اگر جو ہے ہم کو خدا نے رہنے کے لیے مکان دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، کھانے کے لیے جو ہے 2 وقت کی روٹی ہمیں میسر ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس چیز پہ خدا کا شکریہ ادا کریں، ہم پروردگار عالم سے شکوہ کرتے ہیں کہ جو ہے یہ گھر چھوٹا کیوں دیا، یہ کپڑا اچھا کیوں نہیں دیا، یہ 2 وقت کی روٹی کی جگہ جو ہے ہمیں اچھی غذا کیوں نہیں دیا۔ ہمارے پاس جو ہے خدا کا شکر ہے کہ ہم جو ہے عزت آبرو سے زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمارے پاس دولت کم کیوں دیا۔ تو ناظرین، وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے اپنے سے بلند کی طرف دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے سے پست کی طرف دیکھیں تو ہماری زندگی جو ہے مطمئن ہو جائے گی، ہم خدا کے دیے ہوئے رزق سے راضی ہو جائیں گے، اس کی نعمتوں سے راضی ہو جائیں گے۔ ہم اس مزدور کو دیکھیں کہ جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے، جس کو جو ہے پورے بدن پہ لباس بھی نصیب نہیں ہے، جس کے سر پہ چھت بھی نصیب نہیں ہے، مگر وہ آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ ہم جو ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیشہ ان نعمتوں کی طرف جو ہمیں توجہ دینی چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان نعمتوں کی طرف جو خدا نے ہم سے چھین لیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کو خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو پڑھے، اپنے آپ کا مطالعہ کرے۔ بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے بات چیت میں کہتے ہیں کہ ہم تم کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم تم کو بڑی اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، جبکہ جو ہے انسان
کو ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو جانے، دوسروں کو پہچانے. ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کا مطالعہ کرے، اپنے آپ کو جانے، اپنے آپ کو پہچانے. خدا نے ہمارے اندر کتنی نعمتیں دیا ہے، ہم اس کا جو ہے اندازہ ہمیں نہیں ہے. خدا نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا نے ہر اعضاء و جوارح کو صحیح و سالم جو ہے پیدا کیا ہے. ذرا ان سے پوچھے، جب ہم جو ہے آنکھوں کو کی جو نابینا ہے ان کے سے پوچھے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے. جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے پوچھے کہ ہاتھوں کی قیمت کیا ہے. جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتے، گونگوں سے پوچھیں کہ جو ہے زبان کی قیمت کیا ہے. تو ناظرین، اسی لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ میں نے شاید جو ہے پہلے ہی کہا تھا کہ جو ہے پانچ چیزوں کے بعد جو ہے اس کی قدر و قیمت کا جو ہے اندازہ ہوتا ہے. جب جوانی چلی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تب جوانی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. تو خدا نے جو نعمتیں ہمیں دیا ہے، اس کی نعمت کا جو ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خدا نے کون کون سی نعمتیں دے دیا ہے. مگر جب جو ہے ان ہاتھوں میں طاقت نہیں رہے، آنکھوں میں بینائی نہیں رہے، زبان میں گویائی نہیں رہے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو خدا نے ہمیں عطا کیا تھا. تو ناظرین، جب خدا نے ان نعمتوں کو ہمیں دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ کیا ہم ان نعمتوں کو کس طریقے سے کام میں لے آئیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم استعمل لما خلقتنی، پروردگار جو ہے تو مجھے استعمال کر لے اس چیز کے لیے کہ جس کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے. تو ان اعضاء و جواروں کا حق یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کو انہی چیزوں میں استعمال کریں کہ جن کے لیے ان اعضاء و جواروں کو خدا نے خلق کیا ہے. ہاتھ کو کس لیے خلق کیا ہے، زبان کو کس لیے خلق کیا ہے، آنکھوں کو کس لیے خلق کیا ہے، ہم ابھی ان کی خلقت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں ہر اعضاء و جوارح کے مکمل جو ہے حق کو بیان کیا ہے کہ آنکھوں کا حق کیا ہے. اگر ناظرین آپ کی دستیاب ہو سکے یہ کتاب تو آپ جو ہے اس کا بغور مطالعہ کریے گا کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں اس کتاب میں کہ ہر ایک اعضاء و جوارح جو ہمارے بدن میں پارٹس ہیں، جو مل کر کے ہم جو ہے ایک مکمل انسان بنے ہیں، کہ ہاتھوں کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، پیروں کا حق کیا ہے، دماغ کا حق کیا ہے، جو ہے ہمارے کانوں کا حق کیا ہے. تو ان سارے حقوق کو جو ہے ہمیں ادا کرنا ہے. یہ ہر حقوق جو ہے ہم سے طلبگار ہیں. یہ ہاتھ ہم سے حق مانگتے ہیں، آنکھیں ہم سے اپنا حق مانگتی ہیں، زبان ہم سے اپنا حق مانگتی ہے. اور یہی کہا جاتا ہے کہ روز محشر جو ہے یہی اعضاء و جوارح جو ہے باغی ہو جائیں گے. اگر دنیا میں ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، چونکہ اس وقت ہمارے اختیار میں ہمارا ہاتھ ہے، ہماری زبان ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہم جو چاہے ان سے کام لیں، جو چاہے ہم ان سے کریں، مگر روز قیامت جو ہے یہ ہم سے باغی ہو جائیں گے. روز قیامت جو ہے پروردگار عالم کے سامنے یہی ہم سے بغاوت کریں گے، پروردگار ان ہاتھوں سے جو ہے اس نے جو ہے ظلم کیا ہے، ان آنکھوں سے جو ہے اس نے نامحرموں کی طرف دیکھا ہے، اس زبان سے جو ہے اس نے جو ہے جھوٹ بولا ہے، ان کانوں سے جو ہے اس نے جو ہے غیبت سنی ہے. تو یہ سارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف کھڑے ہو کر کے خدا کے سامنے جو ہے گواہی دیں گے. اگر اس دنیا میں جو ہے ہم نے ان کے حق کو نہیں پہچانا اور ان کے حق کو ادا نہیں کیا. آج دنیا میں یہ ہمارے پابند ہے، ہم جدھر چاہے نظر اٹھائیں اور دیکھ لیں. آج دنیا میں زبان ہماری پابند ہے، ہم اس زبان سے جو چاہے بول لیں. ہاتھ ہمارا پابند ہے کہ ہم جو چاہیں اس ہاتھوں سے کریں. قدم ہمارے پابند ہے کہ ہم جس راستے پہ چاہیں لے کر کے جائیں تو قدم جو ہے چلیں گے. مگر ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس لیے خلق کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے. اور عبادت کا طریقہ یہ ہے، دیکھیے کہ ہر وہ کام کی جو مقصد پروردگار کو ادا کرے وہ عبادت ہے. کبھی ہم مکمل طور سے عبادت کرتے ہیں جیسے 5 وقتہ نماز ہے کہ نماز صبح، نماز ظہر، عصر، نماز مغرب و عشاء. کبھی جو ہے انفرادی عبادت ہوتی ہے. تو انفرادی عبادت کیا ہے؟ کبھی آنکھوں سے عبادت ہو رہی ہے،
کبھی زبان سے صرف عبادت ہو رہی ہے، کبھی کانوں سے صرف عبادت ہو رہی ہے، کبھی ہاتھوں سے۔ یہ جو ہے وقت اور اذان کا پابند نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آنکھوں کو کس لیے خلق کیا گیا ہے؟ اگر اس کی اطاعت میں گزار دیں آنکھ تو یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ زبان کو خدا نے کس لیے آپ کو عطا دیا ہے؟ اگر زبان کو مقصد پروردگار عالم کے مطابق جو ہے اس سے کام لیا جائے تو گھر میں بیٹھے ہوئے یہ زبان کی عبادت ہے۔ کانوں کو خدا نے کس لیے خلق کیا ہے؟ اگر اس مقصد کو پہچانتے ہوئے کان کو استعمال کریں تو یہ کان کی عبادت ہے۔ ہمارے ہاتھوں کو خدا نے کس لیے خلق کیا ہے؟ اس مقصد کو پہچانتے ہوئے ہاتھوں سے ہم کام لیں تو یہ ہمارے ہاتھوں کی عبادت ہے۔ تو ہر چیز کی عبادت اجتماعی ہوتی ہے۔ جیسے نماز، یہ ہمارا پورا اعضاء و جوارح اس وقت عبادت میں ہوتا ہے، اور کبھی انفرادی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے ہم تجارت کر رہے ہیں اس میں بھی عبادت ہو سکتی ہے، ہم سفر کر رہے ہیں اس میں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ اب سفر ہمارا اگر جائز ہے تو عبادت ہے، اگر ناجائز کاموں کے لیے سفر کریں تو یہ گناہ ہے۔ ہم جو ہے بات چیت کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کسی بات چیت سے کسی کا بھلا ہو جائے یا کسی مومن کی امداد ہو تو یہ عبادت ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہے اگر بیٹھ کر کے ہم غیبت کریں، برائی کریں تو یہ جو ہے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس چیز میں، امام ارشاد اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے استعمال کر لے اس چیز کے لیے کہ جس کے لیے تو نے جو ہے ہمیں خلق کیا ہے۔ انسان کی خلقت جو ہے پروردگار عالم کی رضا کے لیے ہے کہ اس کی ہم عبادت کرتے رہیں۔ دیکھیے خدا نے بہت ساری چیزیں جو ہے دنیا میں نعمت ہمارے لیے خلق کیا ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، ہوائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خدا کی مخلوق ہے تو خدا کی عبادت نہیں کرتی ہیں؟ خدا کی عبادت کرتی ہیں۔ چاند کی بھی عبادت ہے، سورج کی بھی ہے، ہواؤں کی بھی ہے، جو ہے زمین کی بھی ہے، آسمان کی بھی ہے۔ چاند کی عبادت یہ ہے کہ اپنے مقررہ وقت پہ طلوع ہو، اپنے مقررہ وقت پہ غروب ہو جائے۔ سورج کی عبادت یہ ہے کہ اپنے معینہ ٹائم سے، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد، یہ جو ہے مشرق سے طلوع ہو جائے اور مغرب میں جو ہے غروب ہو جائے۔ یہ جو ہے سورج کی عبادت ہے۔ تو ناظرین محترم، چونکہ جو ہے خدا نے ان کو حکم دے دیا ہے، حکم پروردگار بھی یہ طلوع ہوتے ہیں غروب ہوتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ تو خدا نے اسی طریقے سے ہمیں عبادت اور نماز کا حکم دیا ہے، ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اگر اس طریقے سے بھی ہم زندگی گزارے تو یہ بھی ہماری عبادت ہو سکتی ہے۔ اور نماز چونکہ جو ہے اجتماعی عبادت ہے تمام اعضاء و جوارح کی، تو یہ تمام نعمتوں کا، بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو تمام کروں کہ مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ خدا کی نعمتیں ہیں بہت ساری تو ہم کیا کریں؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ خدا کی نعمت اتنی ساری ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا جو ہے تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ کہا کہ جو ہے یا علی ہم اس کی بے انتہا نعمتیں ہیں، یعنی کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو ہے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ بھی ایک خدا کی نعمت ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو بھی اس میں خدا کی ایک نعمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے افراد بھی سن رہے ہوں گے، اور میری ماں اور بہنیں، چونکہ جو ہے دور ترقی کر چکا ہے زمانہ، جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سانس اگر اندر سے باہر نہ آئے تو بھی ہم مر جائیں گے، اور جو باہر سانس چھوڑا ہے پھر وہ اندر نہ آئے تو بھی ہم مر جائیں گے۔ یعنی سانس کا اندر آنا بھی ضروری ہے اور باہر جانا۔ تو ایک سانس میں خدا کی دو نعمتیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں کہ جس کو ہم قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے کتنی نعمتیں ہیں۔ تو ناظرین، اس نے کہا کہ اگر ہم جو ہے خدا کی، مولا نے کہا کہ ساری نعمتوں کا اگر تم ایک ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو نماز سے غافل نہ ہو۔ یہ نماز جو ہے خدا کی تمام نعمتوں کا شکریہ ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کو شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے، اور اگر چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں تو نماز پڑھیں۔ پھر آخر میں جو ہے ناظرین کچھ سوال آئے تھے، میں جو ہے اس کا جواب جو ہے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلا سوال جو ہے یہ تھا کہ انجان شخص سے آن لائن بات کرنے
کا کیا حکم ہے لڑکیوں کے لیے۔ تو میری ماں اور بہنیں اس چیز پہ غور کریں کہ انجان شخص سے جہاں تک جو ہے بات چیت کرنا ہے اس سے جو ہے پرہیز کیا جائے، مگر چونکہ جو ہے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے بات کرنے کی، تو بات کام کی حد تک اگر ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر اگر بات جو ہے ہنسی و ٹھہاکے و مذاق تک جو ہے بات جاتی ہے یا ایک حد سے جو ہے عروج کرتی ہے تو شریعت جو ہے اسے ممانعت کرتی ہے۔ ضرورت کے تحت جو ہے ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں آن لائن، کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر جو ہے یاد رہے کسی کام کا جس طریقے سے آپ سروس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو آف لائن بھی آپ بات کر سکتے ہیں نامحرم سے، جیسے بینکوں میں ہے یا کمپنیوں میں ہے، مگر جو ہے اس کو کاروبار اور اس کو جو ہے کام کاج تک کی حد تک ہی جو ہے صحیح ہے نامحرموں سے بات کرنا۔ دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ قصر نماز قضا کرنے پہ گناہ پڑتا ہے۔ ناظرین، قصر نماز بھی واجب نماز ہے۔ اگر نماز ہم جو ہے سفر میں کر رہے ہیں تو وہ ہماری نماز جو ہے قصر ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا سفر 10 دن سے کم کا ہے تو نماز قصر ہو جاتی ہے، 4 رکعت نماز 2 رکعت میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ جو 4 رکعت 2 رکعت میں بدلی ہے یہ صرف اس لیے کہ ہم سفر میں ہیں، کام کاج کے لیے نکلے ہیں، شریعت نے جو ہے ہمیں موقع دیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نماز جو ہے قضا کریں۔ قصر نماز اگر قضا ہوتی ہے تو بھی گنہگار ہے، اور اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے گھر میں نماز قضا کریں، جو حکم ہے وہی قصر نماز قضا کریں حکم ہے، ہم کو پھر آ کر کے اس کو جو ہے ادا کرنا پڑے گا۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ سوال کیا جائے گا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کو کس لیے جو ہے خلق کیا ہے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔